سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں خلوص نیت سے کوششیں کی۔ ترک صدر کی مخلصانہ کوششوں سے پاکستان کو امریکہ ایران ثالثی کا موقع ملا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ترک صدر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا، لیکن اب جنگ بندی ہو چکی، اب ضروری ہے کہ امن عمل سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ترکیہ نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، جس پر ترک قیادت کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے دشمن کو شکست فاش کی۔ جب پاکستان پر جنگ مسلط کی گئی تو اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ ترک ٹی وی سے گفتگو میں شہباز شریف نے کہا، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایرانی اور امریکی قیادت سے مسلسل رابطے میں رہے اور پورے مذاکراتی عمل میں انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ دونوں ممالک کے مذاکرات جاری ہیں، امید ہے آئندہ 2 ماہ کے دوران خطے میں پائیدار امن قائم ہوگا۔ امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے پاکستان کے اقدامات قابل ستائش ہیں۔ ترکیہ پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ طیب اردوان کا شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس میں خطاب، کہتے ہیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ امن اور خوشحالی کے لیے کوششوں کی ہمیشہ حمایت جاری رکھیں گے۔ ترک صدر نے کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون میں اضافے سے متعلق بھی گفتگو ہوئی۔ خصوصی اقتصادی زونز کے حوالے سے متعلقہ وزارتیں قریبی روابط جاری رکھیں گے۔ پاکستان اور ترکیہ خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا شاندار مہمان نوازی پر ترک صدر سے اظہار تشکر۔ ایکس پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ شاندار مہمان نوازی پر ترک صدر کے شکر گزار ہیں۔ ملاقات میں پاکستان اور ترکیہ کی اسٹریٹجک شراکت داری کے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوئی۔ دونوں ممالک نے باہمی تجارت کا ہدف $5 ارب تک بڑھانے اور اقتصادی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی بہترین راستہ ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے لاہور کینٹ میں اسمانوی خاتون کا جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے بیان۔ خاتون کے مطابق مرکزی ملزم رضا ڈار سے ملاقات سنگاپور کے ایک کرپٹو ایونٹ میں ہوئی، جو خود کو پنجاب کی بااثر شخصیت کا بیٹا ظاہر کرتا تھا۔ ان کے مطابق سوشل میڈیا اور تصاویر کے ذریعے ملزم اپنی مبینہ اثر و رسوخ کی تصدیق کراتا رہا۔ خاتون نے بیان میں کہا ہے کہ انہیں ایک نامعلوم گھر میں لے جا کر مسلح افراد نے یرغمال بنایا، تشدد کیا اور بزنس اکاؤنٹس کے پاس ورڈز طلب کیے گئے۔ انکار پر مبینہ طور پر تشدد اور تاوان کا مطالبہ کیا گیا۔ بیان کے مطابق انہیں اور ایک اور خاتون کو مختلف کمروں میں رکھا گیا اور دوران حبس بے جا تشدد بدسلوکی کے واقعات پیش آئے۔ خاتون نے مزید بتایا کہ آخری دن ملزم انہیں گاڑی میں لے جا رہا تھا، جب وہ موقع پا کر ساتھی کے ساتھ گاڑی سے چھلانگ لگا کر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی اور ایک مکینک کی دکان سے پولیس کو اطلاع دی۔ لاہور پولیس کی جانب سے غیر ملکی خواتین کو بازیاب کرانے کے دعوے مشکوک ہو گئے۔ غیر ملکی خواتین نے اپنے بیانات میں بتایا کہ وہ خود ملزموں کی قید سے فرار ہوئیں۔ مخفی خواتین کے مطابق رضا ڈار کی گاڑی کی ایک دوسری گاڑی کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ جب گاڑی رکی تو وہ دونوں اس گاڑی سے اتر گئیں اور سڑک پر مدد کے لیے چیخنا شروع کر دیا۔ پھر دونوں خواتین بھاگ کر ایک کار مکینک کی دکان پر پہنچی، جہاں لوگوں نے پولیس کو بلایا۔ جس گاڑی سے رضا ڈار کی گاڑی ٹکرائی، اس کا مالک بھی سامنے آ گیا۔ عثمان کا کہنا ہے کہ جب ان کی گاڑی سے ٹکر ہوئی تو وہ نیچے اترے اور ٹکر مارنے والی گاڑی کے پاس گئے۔ اس دوران گاڑی سے 2 خواتین اتر کر بھاگیں اور شور مچانے لگیں، جس پر عثمان نے 15 پر کال کی اور واقعے کے متعلق بتایا۔ عثمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے اب تک ان کے حادثے کی رپورٹ درج نہیں کی۔ مغوی خواتین کے مطابق رضا ڈار کی گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکرائی تو ہم گاڑی سے اتر گئیں۔ ہم بھاگ کر ایک کار مکینک کی دکان پر پہنچی، جہاں لوگوں نے پولیس کو بلایا۔ جس گاڑی سے رضا ڈار کی گاڑی ٹکرائی، اس کا مالک بھی سامنے آ گیا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ تہران میں سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کی میتیں عوامی دیدار کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ لاکھوں افراد کا قطاروں میں کھڑے ہو کر آخری دیدار۔ کل تہران میں نماز جنازہ کا مرکزی اجتماع ہوگا۔ 6 جولائی کی صبح جنازے کا جلوس تہران سے گم جائے گا۔ تدفین سے پہلے آیت اللہ خامنائی کی میت کو عراق کے شہروں نجف اور کربلا بھی لے جایا جائے گا۔ 9 جولائی کو مشہد کے امام رضا کے روضہ میں تدفین کی جائے گی۔ خامنائی کے جنازے میں آنے والوں کے لیے اسکولوں کے تقریباً 40 سے 50 ہزار کلاس رومز کھول دیے گئے۔ جنازے میں 100 ممالک کے نمائندوں سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔
امریکی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہتا ہے۔ ایران کو جنازوں کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایک ہی دن میں وینزویلا کو شکست دی، ایران کو بری طرح نشانہ بنایا، اب ایران سمجھوتے کے لیے بےتاب ہے۔ انہوں نے کہا ایران کو جنازوں کی تدفین کے لیے 1 ہفتے کی مہلت دی گئی۔ ہم اچھے لوگ ہیں، امریکہ کبھی کسی بادشاہ کے سامنے نہیں جھکا، امریکہ امن پسند ہے، تاہم اپنی سلامتی کو لاحق کسی بھی خطرے کو برداشت نہیں کرے گا۔ انہوں نے بائیڈن کے دور حکومت کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ ایرانی عظیم قوم ہے، جس مقصد کے لیے رہبر شہید نے جدوجہد کی، قوم اس پرچم کو کبھی گرنے نہیں دے گی۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہتے ہیں ایرانی قوم مشکلات اور دکھ کے باوجود ہمت اور امید کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے مرحوم سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور حکومت و عوام پاکستان کی جانب سے ایرانی قیادت اور عوام سے دلی تعزیت و ہمدردی کا اظہار کیا۔ رہبر کی دانشمندانہ قیادت اور بصیرت کے اثرات ایران سمیت پورے خطے پر مرتب ہوئے، جنہیں آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس مشکل گھڑی میں ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کا آئندہ دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا، العربیہ کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والے مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیاں، منضبط اثاثے اور جوہری پروگرام سے متعلق امور زیر بحث آئیں گے۔ ایرانی وفد کی نمائندگی کا فیصلہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبہ بھر میں صفائی کے نظام کو مزید مؤثر اور جدید بنانے کے لیے نئے میکانزم کی منظوری دے دی ہے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیع کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا گیا۔ نئے منصوبے کے تحت گلی محلوں اور دیہات کی صفائی کے لیے بیٹ سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔ شہری علاقوں میں 4 سے 6 گلیوں پر مشتمل ایک بیٹ تشکیل دی جائے گی۔ دیہات کو ایک مکمل بیٹ تصور کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت مالاکنڈ ڈویژن میں امن و امان ترقیاتی پروگرام، گورننس اور سروس ڈیلیوری سے متعلق اجلاس۔ پولیس حکام کو مالاکنڈ ڈویژن میں پارلیمنٹیرینز پر حملوں کی تحقیقات جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ بس حادثے کے صوبائی متاثرین کے لیے مالی امدادی پیکج کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ خیبر پختونخوا پولیس اور سی ٹی ڈی کو جدید اسلحہ اور آلات مزید مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی اور منشیات کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت مربوط اور بلا امتیاز کارروائیاں کی جائیں۔ وزیر اعلیٰ کی سوات میں پیڈز اسپتال اور ارشد شریف یونیورسٹی کے منصوبوں کے لیے مکمل فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سہیل افریدی نے کہا کہ مالاکنڈ ڈویژن میں مزدور شیلٹرز کے قیام، عوامی مقامات پر ٹھنڈے پانی اور پنکھوں کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ سہیل افریدی نے کہا کہ بس حادثے میں جاں باک افراد کے لواحقین کو 20 لاکھ روپے فی کس اور ہر زخمی کو 10 لاکھ روپے مالی امداد دی جائے گی۔ علامہ ناصر مدنی کے تمام ٹیسٹ کلیئر، کارڈیالوجی اسپتال ملتان سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق ایکو، سی ٹی انجیو، سی ٹی برین سمیت تمام رپورٹس نارمل، دل کا کوئی عارضہ سامنے نہ آیا۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے ابتدائی تشخیص کے مطابق شدید گرمی میں بلڈ پریشر کم ہونے سے وقتی بے ہوشی ہوئی۔ ٹی ایچ کیو جہانیہ میں بروقت طبی امداد سے حالت سنبھل گئی تھی۔ مزید اطمینان اور مکمل جانچ کے لیے کارڈیالوجی ہسپتال ملتان منتقل کیا گیا تھا۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق تمام طبی معائنے مکمل، صحت بہتر ہونے پر علامہ ناصر مدنی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔